ہمارے نماز کے فرائض چل رہے تھے، کسی وجہ سے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے وہ بیان کرنے سے رہ گئے، اس لیے کہ جہاں پر سندل نکلنے والا تھا اور جہاں کے لوگ سندل میں شریک ہوتے تھے اس علاقے میں میرا بیان تھا، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اپنے ہاں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، اس لیے پچھلے ہفتے پھر میں وہاں بیان کرنے کے لیے گیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو مقدر میں اس کا نفع تھا وہ ہوا۔ تو ہمارے جو مسائل چل رہے تھے وہ نماز کے سلسلے میں چل رہے تھے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، اور نماز کے فرائض میں سے چند فرضوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب میں زیادہ تفصیل میں آپ کے سامنے اس کو نہیں بیان کروں گا، بلکہ محرم الحرام کے اندر جن عظیم شخصیات کا اس دنیا سے جانا ہوا ہے، ان عظیم شخصیات پر ہم انشاءاللہ دھیرے دھیرے روشنی ڈالیں گے۔ تو ہمارے نماز کے فرائض میں سے رکوع تک بات پہنچی تھی کہ نماز کے فرضوں میں ایک فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کا کہنا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے بتائی گئی۔ نمبر 2 ہے قیام کرنا، نمبر 3 قرات کرنا، اس کی بھی تفصیل آپ کو بتائی گئی۔ نمبر 4 ہے رکوع کرنا، اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے بتائی گئی تھی کہ نماز میں رکوع کا کرنا فرض ہے۔ بغیر رکوع کے کسی انسان کی نماز شرعاً صحیح نہیں ہوتی۔ عام طور پر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں اور امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ رکعت بھی ہمیں مل جائے، تو اس لیے وہ فوراً رکوع میں جانا چاہتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا امام رکوع میں ہو اور ہم بھی رکوع میں چلے جائے تو کیا ہمیں رکعت مل جاتی ہے؟ اگر کوئی انسان امام کو رکوع کی حالت میں پا لے تو اس کو ایک رکعت جس رکوع میں اس نے پایا ہے وہ رکعت اس کی شمار کی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا من ادرک الرکوع فقد ادرک الصلاۃ، جس انسان کو رکوع مل گیا ہے اس انسان کو جماعت مل گئی ہے، جس انسان کو رکوع مل گیا ہے اس انسان کو رکعت مل گئی ہے، وہ رکعت اسے ملی ہے۔ لیکن وہ کون سا بندہ ہے جو امام کے ساتھ رکوع میں تو شریک ہوا لیکن باوجود امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونے کے اس شخص کی نماز ہوئی نہیں، رکعت تو بہت دور کی بات ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، حالانکہ اس نے امام کے ساتھ رکوع میں اپنے آپ کو شامل کر دیا، تب بھی اس شخص کی نماز نہیں ہوئی۔ وہ شخص ہے جو مسجد میں آیا، صف میں کھڑے ہوا اور اللہ اکبر پورا کا پورا کھڑے ہونے کی حالت میں اس نے نہیں کہا، بلکہ اللہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہا، اکبر رکوع کی حالت میں کہا۔ جو نماز کے اسٹارٹ کرنے والی تکبیر ہے جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کھڑے رہنے کی حالت میں کہنا ضروری ہے۔ جب آدمی وہ کھڑے رہنے کی حالت میں کہے گا اور اس کے بعد رکوع میں جائے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کی رکعت ہو جائے گی، اس کی نماز بھی ہوگی۔ لیکن جس نے اللہ اکبر ڈھنگ سے صحیح طور پر کہا بھی نہیں اور فوراً رکعت کے چکر میں رکوع میں چلا گیا، ایسے شخص کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ دوسرے، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے اللہ اکبر تو قیام کی حالت میں کہا، اللہ اکبر تو قیام کی حالت میں کہا، لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں جانا ہی چاہ رہا تھا کہ امام رکوع سے اٹھ گیا، امام رکوع سے اٹھ گیا، تو ایسے شخص کی بھی نماز کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ اس میں دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی تو ایسا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی،
دوسرا آدمی ایسا ہے کہ اس کی نماز تو ہوگی لیکن رکعت نہیں ہوگی۔ سمجھنا، یہ مسئلے سمجھنے کے ہیں، اس لیے کہ اسلام کا اہم عمل نماز ہے۔ جس نے نماز اچھی نہیں پڑھا قیامت میں اس کا کوئی کام اچھا نہیں ہوگا۔ حضور نے صاف کہہ دیا سب سے اچھی نماز بناؤ، تاکہ نماز اچھی تو سب اچھا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ اگر یہ اچھی تو سب اچھا، اگر یہ خراب تو سب خراب۔ جس آدمی نے قیام کی حالت میں اللہ اکبر نہیں کہا، نماز کا اسٹارٹ کرنے والا اللہ اکبر جس کو تکبیر تحریمہ کہتے، وہ قیام کی حالت میں نہیں کہا، آدھا قیام میں آدھا رکوع میں کہا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا وہ شخص جو نماز میں امام کے ساتھ شریک ہوا ہے، امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، پھر وہ رکوع میں گیا ہے، تو ایسے شخص کو وہ رکعت شمار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ شمار کر کے نماز کو مکمل کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال تو نماز کے فرائض میں چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، اور پانچواں فرض ہے ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا۔ رکوع کرنا فرض ہے، اور ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ بھی فرض ہے، لیکن رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے رہنا یہ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے رہنا جس کو قوما کرنا کہتے ہیں، یہ قوما کرنا فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رکوع میں سے صحیح طریقے سے اٹھتے بھی نہیں اور فوراً سجدے میں چلے جاتے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی رکوع سے اٹھ کر اپنی کمر کو سیدھی نہ کرے، جو شخص رکوع سے اٹھ کر اپنی کمر کو سیدھی نہ کرے، حضور فرماتے اللہ ایسی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ کو ایسے نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنی گڑبڑ کی نماز کیوں پڑھ رہا میرے بھائی؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا کرو، یعنی قوما کرو۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑے رہو، اور سیدھا کھڑے رہنے کے بعد جو اس کی دعا ہے وہ دعا پڑھو۔ یہ کھڑا رہنا واجب ہے اور دعا پڑھنا سنت ہے۔ اگر آپ دعا پڑھیں گے تو سنت کا ثواب ہے، اور اگر آپ دعا لمبی پڑھیں گے تو فرشتے 30 فرشتے یا 27 فرشتے ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد کہتا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ جو ان کلمات کو کہتا ہے تو فرشتے ثواب لکھتے لکھتے 27 یا 30 فرشتے ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، لیکن چونکہ ہمیں آخرت کے ثواب کا خیال نہیں ہے۔ ہاں یہ تو خیال ہے کہ ایکری 10 پکیں گا تو کیا نفع ہے اور ایکری 15 پکیں گا تو کیا نفع ہے، تو اس لیے ایکری 10 والا 15 کے لیے مشورہ کرتا ہے تجربے کار سے کہ کوئی دوا بتاؤ، کوئی ایک آدھا فارمولہ بتاؤ جس سے ایکری 10 کا 15 ہو جائے، لیکن کسی مفتی سے یہ نہیں پوچھے گا کہ کوئی ایسا فارمولہ تو بتاؤ کہ میری نماز ایسی ہو جائے جس نماز کی وجہ سے اللہ مجھے وہ اجر دے کہ 27 فرشتے ثواب لکھتے لکھتے تھک جائے۔ یہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیوں نہیں پوچھے گا؟ اس لیے نہیں پوچھے گا کہ آخرت کا خیال نہیں ہے، اس لیے نہیں پوچھے گا کہ آخرت کھلی ہوئی نہیں ہے، اس لیے نہیں پوچھے گا کہ آخرت غیب میں ہے اور دنیا ظاہر میں ہے۔ جب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا تب یہ کہے گا یا لیتنی، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بہت برا ہو گیا، میں غفلت میں تھا، اے اللہ ایسا کر دیجئے آپ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے۔ تبارک الذی کے ترجمے میں یہ بات ہے، مجھے دنیا میں بھیجئے، میں دنیا میں جاتا ہوں اور جا کر آپ کی بہت بندگی کرتا ہوں۔ اللہ کہیں گے بس وہ ایک ہی موقع تھا، اب وہ موقع ملنے والا نہیں ہے، اس لیے نماز کو بنانے کے لیے سیکھنا چاہیے۔ تو رکوع کرنا فرض ہے، رکوع سے اٹھ کر قوما کرنا یہ فرض نہیں، یہ واجب ہے۔
لیکن جو عمل واجب ہوتا ہے، جو عمل شریعت میں فرض ہے، جو عمل نماز میں فرض ہے، اگر وہ عمل چھوٹ گیا، جو عمل نماز میں فرض ہے اگر وہ عمل چھوٹ گیا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، الا یہ کہ اس فرض کو نماز میں دوبارہ ادا کر لیا گیا ہو اور پھر سجدہ سہو کیا گیا ہو تو کام چلے گا۔ لیکن جو عمل نماز میں واجب ہوتا ہے، نماز میں 14 واجبات ہے، فرائض سے فارغ ہونے کے بعد واجبات آپ کو بتانے والا تھا، لیکن پہلے محرم الحرام میں کچھ شخصیات، امام حسین، حضرت عمر، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ تو وہ جو 14 واجبات ہیں، ان واجبات میں سے اگر ایک بھی واجب چھوٹ گیا اور بندے کو نماز میں خیال آ گیا کہ میرا یہ واجب تھا، یہ چھوٹ گیا، اگر نماز میں یہ 14 واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹتا ہے اور نماز کے اندر خیال آ جاتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے یہ سہولت رکھی ہے، چاہے امام ہو یا مقتدی، چاہے امام ہو یا آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو امام اگر سجدہ سہو کر لے گا تو سب کی نماز ہو جائے گی، اور آدمی تنہا نماز پڑھ رہا تھا، واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا، آخری نماز میں اس کو یاد آ گیا کہ میرا واجب چھوٹ گیا۔ اب واجب چھوٹنے کی میں ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم جو 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس 4 رکعت نماز میں 2 رکعت کے بعد التحیات کی مقدار میں بیٹھنا اور التحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ جو 4 رکعت والی نماز رہتی ہے، وہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر التحیات کی مقدار میں بیٹھنا اور التحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ لیکن کوئی آدمی دوسری رکعت کے لیے بیٹھا اور بھول سے وہ کھڑا ہو گیا، جان بوجھ کر نہیں، بھول سے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر اس کو یاد آیا کہ دوسری رکعت میں تو اپن نے التحیات پڑھے نہیں۔ ایسا امام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مقتدی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ کھڑے ہو گیا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ اپنی چاروں کی چاروں رکعتیں پوری کرے، اور چوتھی رکعت کے آخر میں التحیات کے بعد سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے اور اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اگر واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا اور نماز میں یاد آ گیا تو سجدہ سہو سے کام چلے گا، لیکن واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ گیا اور نماز کے اندر اس کا خیال نہیں آیا، نماز کے بعد یاد آئی کہ واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا، یا ایسا کام ہم سے ہو گیا جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا تھا۔ سجدہ سہو جو واجب ہوتا نا، وہ 2 چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو جو واجب ہوتا ہے وہ 2 چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ ایک، واجبات میں کمی زیادتی کرنے سے، دوسرے تاخیر فرض کی وجہ سے، فرض میں تاخیر کر دی یا واجبات میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر نماز کے اندر یاد آیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرو، اگر نماز کے اندر یاد نہیں آئی اور نماز کے بعد یاد آیا، نماز کے بعد خیال آیا، تو اب اس نماز کو دوبارہ دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں رک کر بھی یہ مسئلہ بہت اچھے سے سمجھ لینا۔ یہ جو مسائل ہے نا، اصل میں تم کو بیانات سننے کی عادت پڑ گئی، اچھے اچھے قصے، اچھے اچھے واقعات، تو اب وہی تمہیں چاہیے۔ اب ایسے مسئلے بتاؤ تو منڈے 90 پیچھے 90 نیچے رہتے، اور قصے شروع کرو تو 100% اوپر رہتے۔ حالانکہ میرے بھائی، قصے سے کیا ہوگا؟ یہ نماز کو صحیح کرنے کی باتیں ہیں۔ اگر نماز صحیح نہیں تو کچھ بھی صحیح نہیں رہے گا۔
یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ کائے کی باتیں ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جس سے آپ کی نماز صحیح ہوگی، اور نماز اسلام کا اہم عمل ہے۔ کون سا مسئلہ بتا رہا تھا میں؟ بولو۔ ہاں، واجبات میں سے اگر کوئی واجب انسان کا چھوٹ جائے اور انسان اس کو بھول گیا، نماز کے بعد خیال آیا، تو اب اس نماز کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ یہ نماز ہوئی نہیں، اس نماز کو ڈبل پڑھنا پڑے گا، کیونکہ واجب کے چھوٹنے سے سجدہ 100 لازم تھا، آپ نے سجدہ 100 کیا نہیں۔ جب آپ نے کیا نہیں تو نماز ڈبل پڑھو، اور امام صاحب سے اگر یہ غلطی ہوئی تو بھی نماز ڈبل پڑھائی جائے گی۔ یہ جو مسئلہ میں ابھی بتانے والا ہوں نا آپ کو، یہ بہت اہم ہے، بہت دھیان سے سننا۔ اب کیا ہوتا، مثال کے طور پر امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، جب وہ نماز پڑھا رہے تو ان کا کوئی واجب چھوٹ گیا، ان کو دھیان نہیں آیا، نماز کے بعد خیال آیا نماز ہو جانے کے بعد کہ ارے یار واجب چھوٹ گیا، اب نماز کو ڈبل سے پڑھنا پڑتا۔ اب امام صاحب نماز کو ڈبل سے پڑھا رہے تو کچھ لوگ مسجد میں جو وضو خانے پر تھے اور جو لیٹ آئے نا، وہ بہت خوش ہو جاتے، جماعت مل گئی اپنے کو، دیکھو اچھا ہو گیا کہ ڈبل ہو رہی نماز، تو اپنا کتنا فائدہ ہو گیا، اپنے کو جماعت مل گئی۔ یہ جو مسجد میں ڈبل نماز ہوتی ہے نا، جو مسجد میں ڈبل نماز ہوتی ہے وہ ڈبل نماز 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ نماز ہے جو نماز کسی واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، جو نماز کسی واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ایک واجب عمل تھا جس کو سجدہ 100 کر کے نماز مکمل کرنا تھا، لیکن امام صاحب بھول گئے، اب امام صاحب ڈبل سے نماز پڑھا رہے۔ یہ جو ڈبل سے امام صاحب نماز پڑھا رہے، اس نماز میں وہی لوگ شریک رہیں گے جو پہلے سے شریک تھے۔ اگر اس نماز میں دوسرے لوگ شریک ہوں گے تو ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس نماز میں دوسرے لوگ شریک ہوں گے تو ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ ہم کو تو جماعت مل جا رہی امام صاحب کے ساتھ اور تم بول رہے نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے، لیکن جب ہم بھی یہاں مفتی نہیں بنے تھے اس لیے اپنے کو بھی پتہ نہیں تھا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ بولتے نماز دہراؤ۔ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی نماز دہرائی گئی۔ تو جو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پھر بھی وہ نماز دہرائی گئی، تو جو نماز دہرائی جا رہی ہے وہ نماز ابھی نفل ہے، ابھی فرض نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اس میں شریک ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام نفل پڑھا رہا ہے اور آپ فرض پڑھنے آئے ہیں۔ دوسری صورت، دوسرا مسئلہ، ایسی صورت کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھائی جا رہی ہے جس میں امام صاحب کا واجب چھوٹا تھا۔ یہ امام کو بھی اعلان کر دینا چاہیے کہ بھائی یہ نماز دہرائی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ کسی واجب میں کمی آئی تھی، تو اس لیے اس نماز میں وہ آدمی ہرگز شریک نہ ہو جو آدمی نیا مسجد میں آیا ہے۔ اگر وہ اس نماز میں شریک رہے گا تو اس کی نماز نہیں ہونے کی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ جو دوبارہ نماز پڑھی جا رہی ہے یہ نماز پہلی نماز کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ یہ نماز پہلی نماز میں جو کمی رہی تھی اس کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ پہلی نماز سے ہی ان کا فرض ادا ہو گیا، جو کمی اس میں باقی رہ گئی تھی وہ کمی یہ دوسری نماز سے پوری ہو رہی ہے، اس لیے اس کے اندر وہ آدمی شریک نہیں ہوگا جو نماز میں شریک نہیں تھا۔ تیسری صورت، نماز وہ دہرائی جا رہی ہے جو نماز ہوئی نہیں، جیسے نماز فاسد ہو گئی، پڑھنے میں کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی، پڑھنے میں کبھی غلطی ہو گئی لیکن معنی نہیں بدلے یا ایسا مطلب نہیں آیا جس سے نماز ٹوٹتی ہو،
تو نماز اپنے حال پہ باقی رہتی ہے، لیکن نماز کے اندر کوئی فرض چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ جیسے ایک رکعت میں 2 سجدے فرض تھے، ایک ہی سجدہ کرے بھول سے، اور ہم سب بھی وچار میں تھے، کسی نے لقمہ دیا نہیں، ایک سجدہ ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ سجدہ ایک ہی ہوا تھا، تو نماز میں 2 سجدے فرض ہے، ایک سجدہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ نماز ہے جو فرض کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہی نہیں۔ اب اس نماز میں اگر نیا آدمی شریک ہونا چاہے تو اس میں نیا بھی شریک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ نماز ایسی نماز ہے کہ جس میں سب شریک ہو سکتے، کیونکہ سرے سے یہ نماز ہوئی نہیں۔ تو یہ مسائل ہمیں خود بھی سمجھنا پڑے گا، اور یہ مسائل وقت نماز کے موقع پر تحقیق بھی کرنا پڑے گا، لیکن نماز کی اہمیت رہے گی جبھی تو تحقیق کریں گے۔ جب نماز کی اہمیت رہے گی تبھی تو آدمی پوچھے گا کہ نماز ہو رہی بھی کہ نہیں ہو رہی، لیکن جب نماز کی اہمیت ہی نہیں رہے گی تو پھر کہاں نماز کے ہونے اور کہاں نماز کے نہیں ہونے، اس کا انسان کے دل میں کوئی خیال نہیں رہے گا۔ تو نماز کے فرائض میں یہ فرض ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا، یہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اور اس کے بعد فرض یہ ہے کہ التحیات کی مقدار میں بیٹھنا، نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا، اور نمبر 6 ہے التحیات کی مقدار میں بیٹھنا، کہ 4 رکعت والی نماز میں آخری قاعدہ فرض ہے، 2 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کا قاعدہ فرض ہے، اس پر بیٹھنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ ہو گئے نماز کے 6 فرض۔ اور نمبر 7 جس کو فرض بھی واجب بھی کہا جاتا ہے، نمبر 7 یہ ہے کہ جب نماز مکمل ہو تو سلام پھیرنا، اور لفظ سلام سے نماز کو مکمل کرنا، لیکن اس کو شمار کیا گیا ہے واجبات میں، اس کو فرائض میں شمار نہیں کیا گیا۔ اسی لیے نماز کے جو فرائض ہو جائیں گے وہ 13 فرض ہوں گے۔ 3 ہفتوں سے میں یہ مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض۔ 7 نماز میں شرائط ہے اور 6 نماز میں فرائض ہے، لیکن نماز کو لفظ سلام سے ہی ختم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان التحیات پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہے گا تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا۔ یہ لفظ سے نماز کا ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ لفظ سے نماز ختم نہیں کرے گا تو اس شخص کا واجب چھوٹ جائے گا، اور واجب کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ واجبات اور فرض دونوں میں ڈفرنس کیوں ہے؟ اگر فرض چھوٹ جاتا ہے تو صورت مسئلے کی الگ بنتی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ امام کا فرض چھوٹ گیا تھا، وہ نماز دوبارہ پڑھائی جا رہی، سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ امام کا واجب چھوٹ گیا تھا، وہ نماز دوبارہ مسجد میں ہو رہی، آپ اس نماز میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ مسائل میں فرق پڑتا ہے، اس لیے کون سی چیز واجب ہے اور کون سی چیز فرض ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو نماز کے فرائض معلوم نہیں ہے تو پھر آپ نماز کیسی پڑھ رہے؟ اگر آپ کو نماز کے واجبات معلوم نہیں ہے تو بتاؤ آپ کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اس لیے نماز کے فرائض کو یاد کرنا ضروری ہے اور نماز کے واجبات کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو یاد رہے گی تب ہی تو آپ کی نماز صحیح رہے گی۔ امام صاحب کے ساتھ ہم پڑھیں گے نماز، ٹھیک ہے، جیسی امام صاحب پڑھا دیں گے ویسی پڑھ لیں گے، لیکن جب ہم اپنی انفرادی نماز پڑھیں گے، جب ہم اپنی نماز پڑھیں گے تو ہمیں یہ مسائل کا علم رہے گا، تبھی تو ہماری نماز صحیح ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو، ایک تو نماز کے مسائل کو سیکھو کہ نماز کے مسائل کیا ہے، دوسرے نماز کے اہتمام کو سیکھو۔ جیسے جمعے میں آپ
بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اور دوسری نماز ہوتی ہے اور چوک چوراہے پر مسلمان بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا جو اذان کی آواز سنے اور اذان کی آواز اس کے کان میں پڑ جائے اور پھر بھی وہ نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے، تو حضور فرماتے ایسے شخص کے لیے بہتر ہے کہ شیشے کو پگھلایا جائے، شیشے کو گرم کیا جائے، گرم کیا ہوا پگھلایا ہوا شیشہ ایسے شخص کے کان میں ڈال دیا جائے۔ جب گرم کیا ہوا پگھلایا ہوا شیشہ اس کے کان میں ڈالا جائے گا تو کان بیکار ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ شخص کے پاس کان رہنا نہیں چاہیے جو اذان کی آواز سنے اور نماز کو نہ آئے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے رہیں گے کہ ان سے کہا جائے گا رکوع کرو، لیکن ان کی پیٹھ بن جائے گی تختہ، وہ رکوع نہیں کر سکیں گے۔ ارے میں تو ایک ایک کنٹل کا پوتا اٹھا کے پھینک دیتا تھا، کبھی الٹا کبھی سیدھا، کبھی ایسا کبھی ویسا، سب طرح سے میں جھکتا تھا۔ آج پیٹھ کیوں نہیں جھکتی؟ آج رکوع کیوں نہیں ہوتا؟ تو قرآن ان سے کہے گا الم نکو من المصلین، کیا تم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری پیٹھ کو تختہ بنا دیا گیا ہے اور تم میں جھکنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز کے مسائل بھی سیکھیے اور نماز کے فضائل بھی سیکھیے اور نماز کا اہتمام کیجیے۔ یہ باتیں آپ کو بولنے کی نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ کہ بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ مسلمان کو نماز کا بولا جا سکتا ہے؟ ہم گئے افریقہ میں ایک ملک میں موریتانیہ میں، ایک دن گشت میں گئے تو میں نے ایک آدمی سے کہا کہ تم نے نماز پڑھی؟ عرب ملک ہے، عربی میں بات ہوتی ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ ایک دم ناراض ہو گیا۔ تو مجھے جماعت کا رہبر یہ کہنے لگا یا شیخ لا تتکلم ہا ہنا ہکذا، یہاں اس طریقے کی بات نہ کہو، اس پورے شہر کے اندر ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو نماز چھوڑ دے، سب نماز پڑھتے ہیں، سارے نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں بہت بری لگتی ہے کہ کوئی ہم سے یہ پوچھے تم نے نماز پڑھی کیا نہیں پڑھی، اور ہمیں یہ بھی برا نہیں لگتا کہ ادھر عشاء کی نماز ہوتی ہے اور میرے وہ خاص دوست چوراہے پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں میں آپ کو چٹکا نہیں مار رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ذرا ہوش میں آؤ، ابھی موقع ہے۔ اگر ہم نمازی نہ بنے تو پھر بے نمازی کے لیے قبر میں ایسا سانپ مسلط ہونے والا ہے، فوارہ مارو، کیوں؟ الی نہیں لگے گی، زہریلی دوا ہے، الی ختم ہو جاتی ہے، گھاس ختم کرنے کے لیے فوارہ ہے۔ حضور نے فرمایا بے نمازی شخص پر قبر میں ایسا سانپ مسلط کیا جائے گا، ایسا سانپ کہ اگر وہ اس ٹاکلی کے بستی میں پھونک مار دے، صرف مسجد کے سامنے اس سانپ نے پھونک دینا، اس کے پھونک کا زہریلا اثر ایسا ہے کہ پوری دنیا میں گھاس نظر نہیں آئے گی، ایسا زہریلا سانپ ہے وہ۔ ایسا زہریلا سانپ اس شخص کو ڈسے گا جو شخص دنیا میں نماز چھوڑنے والا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ ایک تو نماز کا اہتمام کیجئے، کریں گے انشاءاللہ۔